کیا گردن کا مسح کرنا سنت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غلطی سے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ گردن کا مسح کن حدیث سے ثابت ہے، وہ حدیث صحیح ہیں یا ضعیف؟ بھائی یہ فقہا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ فقہا نے ہمیں قرآن و حدیث سے جو شریعت کے اعمال کے احکامات ہیں وہ ہمیں بتلائے کہ اس عمل کا حکم فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے، اور یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے۔ یہ فقہا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر فقہا نہ ہوتے تو ہمارے لیے تو بڑی پریشانی بن جانی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ حکم فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، مستحب ہے۔ تو اسی طرح گردن پر مسح کرنا یہ سنت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور یہ مستحب یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ مستحب کا مطلب یوں سمجھیں آسان الفاظ میں کہ جیسے ایک عورت اپنے آپ کو آرائستہ کرتی ہے، زیورات پہنتی ہے، اگر وہ عورت زیورات نہ بھی پہنے وہ پھر بھی عورت ہے، اور زیورات پہن لے پھر بھی عورت ہے۔ لیکن زیورات پہننے کی وجہ سے اس کے حسن کے اندر اس کا حسن نمایاں ہو جاتا ہے، اور اگر زیورات نہ پہنے تو تب بھی عام عورت ہے، عام حسن اس کے پاس تو موجود ہے۔ تو اسی طرح گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ اس کی مثال عورت کے زیور کی طرح ہے، جیسے عورت اپنے آپ کو زیور کے ذریعے آرائستہ کرتی ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ گردن کا مسح کر لے گا تو گویا کہ اس نے ایک مستحب پر عمل کیا اور اسے ثواب ملے گا۔ اور اگر اس نے گردن کا مسح نہیں بھی کیا تو تب بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا وضو نہیں ہوا، وضو پھر بھی اس کا ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے گردن کا مسح کیا، فرمایا قیامت کے دن اس کی گردن کو توق سے بچا لیا جائے گا۔ تلخیص الحبیر کے اندر بھی یہ حدیث نقل ہے، اور آگے لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جو مرزا صاحب نے بات کی ہے کہ وہ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 5791، ایک صحابی ہیں تو وہ آدھی پنڈلی تک اپنے وضو میں پاؤں دھویا کرتے تھے۔ تو یہ مرزا صاحب کی جہالت ہے اس حدیث سے استدلال کرنا۔ بھائی وہ آدھی پنڈلی تک پاؤں کا دھونا وہ احتیاط کی وجہ سے تھا، جسے کہا جاتا ہے شریعت میں مبالغہ کرنا، یعنی مبالغہ کرنا، انتہائی احتیاط کرنا۔ تو یہ گردن کے مسح کو اس پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیں جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الآزار فی النار، کہ ٹخنے کا وہ حصہ جو آزار یعنی چادر کے نیچے رہ جائے گا، فرمایا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اب شریعت نے یہ حکم بتایا کہ آپ کا ٹخنا صرف ننگا ہونا چاہیے بس، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تہمت کو آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی ایسے ہے۔ لیکن شریعت کے اندر اب جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنے صرف ننگے ہوں تو آپ ما اسفل من الکعبین من الآزار میں داخل نہیں ہیں۔ اب یہ آدھی پنڈلی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کرنا یہ انتہائی احتیاط پر مبنی ہوگا، اس سے احتیاط کہا جائے گا۔ تو اسے احتیاط کہا جاتا ہے۔ باقی وہ گردن کا مسح وہ تو مستحب، اس کے بارے میں تو باقاعدہ ایک فضیلت ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے گردن کا مسح کیا وہ قیامت کے دن اس کی گردن کو توق سے بچا لیا جائے گا۔ مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور معجم طبرانی للکبیر کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، آپ اٹھا اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، یہ سوال بھی ہے۔ تو اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہیں تو فضائل کے اندر اصول محدثین کے مطابق فضائل میں، عقائد میں نہیں، فضائل کے اندر اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ فضائل کے اندر حدیث سے، عقائد کے اندر نہیں۔ اصول محدثین کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے۔ اگر کوئی اپنی خواہش کے مطابق نہیں کرنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، بہرحال وضو اس کا ہو جائے گا۔